آٹزم کس وجہ سے ہوتا ہے یا اس کی مین ریزنز کیا ہے؟ یہ بھی ایک اگین بہت زیادہ کامن کویسچن ہے جو مجھ سے کافی پوچھا جاتا ہے، اور میں آئی تھنک کامنٹس میں تو سب کو جوابات دے چکی ہوں کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ مثلاً اگر آپ کے بچے کو آٹزم ہے تو وہ اس خاص وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آٹزم کی کچھ وجوہات کے بارے میں ریسرچ اور جو ایکسپیریمنٹس ہیں انہوں نے یہ تو اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آٹزم ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ ہرگز پتہ نہیں لگا سکے کہ آپ کے بچے کو آٹزم خاص طور پہ صرف اسی وجہ سے ہوا ہوگا، سوائے چند کیسز کے جہاں پہ بہت کلوز یا ریپیٹڈلی کزن میرجز ہوئی ہیں، وہ بھی کزن میرجز اس طرح کی جن میں نسل در نسل خاندان میں ہی شادیاں ہوتی آ رہی ہیں، وہ خاندان سے باہر نہیں کرتے ہیں، اور یا پھر ایسے جن میں آلریڈی اس طرح کا کوئی مسئلہ موجود تھا، یعنی پہلے بچوں میں یہ چانسز تھے، تو کیونکہ جینز نے وہ چیز کیری ہوئی تھی تو وہ پھر اگر اسی خاندان میں دوبارہ سے کزن میرجز ہوئیں یا خاندان میں ہی شادی ہوئی ان بچوں کی، جب وہ بڑے ہوئے تو وہاں چانسز ہیں کہ ان کزن میرجز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ادروائز ایسے بہت کم کیسز ابھی تک ملے ہیں کہ فرسٹ ٹائم آپس میں کزنز کی شادیاں ہوئیں تو ان کے بچے بھی آٹسٹک ہوں گے، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کزنز کی شادیاں ہو نہیں سکتی، ہاں البتہ اگر جہاں پہ کوئی خاندانی بیماری موجود ہو وہاں پہ کزن میرجز اوائڈ کی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک سوال تھا جو کہ مجھ سے پوچھا گیا، تو سوچا کہ میں اس کو بھی اس میں آنسر کرتی چلوں۔ جینیٹک کنڈیشن کا ہے تعلق کہ جو چیزیں جیسے بہت سی بیماریاں جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں فیملیز میں، ان میں سے ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ کے بچے کو اس وجہ سے ہوئی ہے یہ 100% نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ریسرچ ایویڈنس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جینیٹکس کے ساتھ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مے بی کوئی خوراک کا عمل دخل ہو، کوئی اور ایسا اس انسان کی زندگی میں انڈیویجولی کچھ ہو کہ بھئی جس نے بہت اثر انداز کیا ہو اس کے لائف سٹائل کو یا پریگننسی میں سچویشن کو، یہ وہ تو ایسے لنک ملے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے، لیکن اگین آپ کو شاید یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو، کیونکہ آٹزم بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت ساری وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی وجہ ہو، بہت سارے ملٹی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دماغ کی گروتھ سے ریلیٹڈ ہے، اور دماغ ہمارے جسم کا سب سے پیچیدہ حصہ ہے اور اس کے سارے حصے آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں، یعنی جہاں ہمارے بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بات کو سن کے سمجھ کے اور پھر بات کا اس طرح اس کے حساب سے جواب دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہماری جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی وہ سب دماغ سے آپریٹ ہوتی ہیں، اس لیے ان میں اگر مسائل آتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً برین کنیکشنز جو ہوتے ہیں ان میں پرابلمز ہو سکتی ہیں، یعنی جو ایک چیز کا میسج لے کے ہماری باڈی سے یا ڈفرینٹ پارٹ سے وہ ہمارے برین تک پہنچاتی ہے اور پھر اس برین نے عمل کر کے اس پہ ایکشن دینا ہوتا ہے، وہ ان میں پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ اگین وہ کہاں اسپیسیفک پرابلم ہو سکتا ہے اس کا ابھی تک نیورو سائنس یا کوئی بھی میڈیکل سائنس ایگزیکٹ پتہ نہیں لگا سکی ہے۔ دوسرا اس میں بایولوجیکل جو ایشو ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ برین کے کس حصے میں ایشو ہے، یا کوئی انفیکشن تو نہیں ہوا ہوگا کبھی، یا کوئی شاید ایسا انفیکشن ہوا ہو جس میں مے بی
مدر کو کوئی ایفیکٹ ہوا ہو، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں بھی کوئی واضح اندازہ نہیں ہے۔ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ ماؤں کی جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بھی اس کا رول ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی مسئلہ ہوا ہو اور پریگننسی میں یہ چیز کر گئی ہو، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں بنا سکی ہے سائنس۔ ریسرچ بہت ہو رہی ہے، یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور ہم یہ امید بھی کر سکتے ہیں کہ اگلے چند برسوں میں مے بی 5-10 سالوں میں 20 سالوں میں ہمیں ایگزیکٹ وجہ پتہ چل جائے، یا کوئی ایسا ٹیسٹ بن جائے پریگننسی کے دوران یا جب بچہ پیدا ہو، جس سے پتہ چل سکے کہ اچھا جی کون سی وہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ افیکٹ کر سکتی ہے اور اس سے بچا جا سکے، یا پہلے ہی اندازہ ہو سکے۔ جیسے ڈاؤن سنڈروم، ایک اس کے ٹیسٹ آج کل پریگننسی میں ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہے، لیکن آٹزم کا انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے کوئی۔ تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ جتنی ریسرچ ہو رہی ہے سائنس ایک دن اس پہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور بہت جلد ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی تک جتنی بھی یہ وجوہات بیان کی گئی ہیں اس میں بہت سارے ایسے کیسز ہوتے بھی ہیں جہاں یہ وجوہات موجود بھی ہوں تو بچے نارمل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ مسئلہ موجود ہے تو بچہ آٹسٹک ہی پیدا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ابھی یہ سب ان کے پروف تو ملے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ اوکے اس بچے کو خاص طور پہ صرف یہی مسئلہ ہوا ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو یہ فرق سمجھنا یا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم حتمی طور پر ابھی کوئی بھی سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے ہی نہیں ہیں کہ آٹزم صرف اس وجہ سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ابھی کوئی ایک اسپیسیفک علاج نہیں بن سکا ہے۔ اس کے علاج کے لیے آپ کو صرف اور صرف اس کی بیہیورل مینجمنٹ، اسپیچ تھیراپی، اور اس کی اگر کوئی ساتھ اور فزیکل کنڈیشن ہے یا فزیکل ڈسیبلٹی ہے تو اس کا آپ کو صرف ٹریٹمنٹ لینا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ مکمل طور پر کیور ہے، یعنی ہم آٹزم کو ریورس کر سکتے ہیں، تو آئی تھنک ایسا پاسبل نہیں ہے ابھی تک۔ سو آئی ہوپ دس ہیلپس، تھینک یو۔